باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے خداون کے پاک کلام میں سے آج کا پیغام مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی پہلی تا 11ویں آیت تک۔ پس یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیت عنیہ میں آیا، جہاں لازر تھا جو مر گیا تھا اور جسے یسوع نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے لیے شام کا کھانا تیار کیا، اور مارتھا خدمت کرتی تھی، اور لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ تب مریم نے آدھ سیر خالص اور قیمتی جٹا ماسی کا عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ملا، اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے، اور گھر عطر کی خوشبو سے بھر گیا۔ تب اس کے شاگردوں میں سے ایک، یہودا اسکریوتی نے، جو اسے پکڑوانے کو تھا، کہا کہ یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر محتاجوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ اسے محتاجوں کا فکر تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ چور تھا، اور چونکہ تھیلی اس کے پاس رہتی تھی اور جو کچھ اس میں پڑتا تھا وہ نکال لیتا تھا۔ تب یسوع نے کہا کہ اسے رہنے دو، اس نے میرے دفن کے روز کے لیے یہ رکھا تھا، کیونکہ محتاج تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، مگر میں ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہوں گا۔ اور یہودیوں کے بہت سے لوگ یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے آئے، نہ صرف یسوع کے سبب سے، لیکن اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ تب سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی قتل کریں، کیونکہ اس کے سبب سے بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند یسوع المسیح کے سلامتی اور اس کا رحم ہم سب پر اور خاص کر اپنے ملک پاکستان میں ہمیشہ تک قائم رہے، آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آئیں خدا کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں موقع بخشا ہے کہ روزوں کے اس پاک ہفتے میں زیادہ سے زیادہ خداوند یسوع کے دکھوں پر غور کر سکیں، اور ہم بھی قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں۔ آج کے انجیل مقدس کا پیغام کہ مارتھا خدمت کرتی تھی، اور مریم نے جو آدھ سیر خالص اور قیمتی عطر یسوع مسیح کے پاؤں پر ملا، اسے قیمت سے واسطہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محبت کی خوشبو تھی، وہ محبت جس کا یسوع کلی طور پر قابل تھا۔ دراصل وہ حقیقی برا جو خود کو قربان کرنے کو تھا، اس عید فصح یعنی عید پاشکا کے لیے جس کا بڑی دیر سے انتظار تھا، ہمیں بھی یسوع کی اس محبت کی خوشبو سے اپنی زندگی بھرنی ہے۔ دوسری طرف یہودا اسکریوتی کو محتاجوں کی فکر نہیں تھی، مگر کیونکہ وہ چور تھا تو اسے دولت سے محبت تھی، خداوند یسوع سے نہیں۔ تو دولت سے محبت کرنے والے خداوند سے دور ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرتے رہیں۔ تیسرا پوائنٹ، جو اچھا کام یا نیک کام لوگوں کی نظروں کو نہیں بھاتا، آج بھی اچھے کام بہت کم لوگ کرتے ہیں، مگر برائی کی طرف ہر دوسرا شخص دوڑتا ہے۔ آئیں 9ویں آیت سے دیکھتے ہیں۔ اور یہودیوں کے بہت لوگ یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے آئے، نہ صرف یسوع کے سبب سے، لیکن اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ تب سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی قتل کریں، کیونکہ اس کے سبب سے بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے۔ ایک دیکھنا، خوشی سے دیکھنا، یعنی کچھ لوگ یسوع پر ایمان لائے،
اور لازر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہوں گے کہ دونوں بہنوں کا بھائی یسوع نے زندہ کر دیا ہے۔ مگر یہاں دیکھتے ہیں کہ سردار کاہن مشورہ کر رہے تھے کہ لازر کو بھی قتل کریں۔ خداوند کے قتل کے پیچھے تو وہ لگے ہی تھے۔ اب اس کرشمے کو دیکھ کر لوگ بلکہ یہودی بھی یسوع کے پیچھے چلے گئے، تو انہیں یہ فکر اور پریشانی لگی ہوئی تھی۔ تو عزیزو، یہاں ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ یسوع جو دنیا کا نور ہے، نجات دہندہ ہے، وہ تو دنیا میں آیا ہی اس لیے تھا کہ ہمارے گناہوں کو اپنے پاک لہو سے دھوئے اور صلیبی موت خود قبول کی، اور خدا کے منصوبے کے مطابق دکھ اٹھانے ہی تھے۔ مگر لوگوں کی نیت پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ اسے قتل کرنے کی فکروں میں رہتے ہیں۔ یہی ہماری سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ ہم بلا سوچے سمجھے لوگوں کی بڑی تعداد کی طرف چل پڑتے ہیں، جبکہ ہمیں یسوع کے پیچھے چلنا ہے، یعنی کلام مقدس پر عمل کرنا ہے۔ تو عزیزو، یہاں اسی یسوع کے سے کام کرنے ہیں، یعنی نیک کام جس کی یسوع ہم سے امید رکھتے ہیں۔ اگر ہم یسوع پر کامل ایمان رکھتے ہیں تو ہم خداوند کا ہر لمحہ شکر ادا کریں، جس نے ہمارے لیے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ دعا ہے کہ اس پاک ہفتے کے دوران خداوند کے اس لازوال محبت کی قربانی، یعنی اس کے دکھوں پر دھیان و گیان کر سکے، اور ہمیشہ اس کی لازوال محبت کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آمین۔